شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فیکٹ وائز کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم۔ الزبتھ بیتھری ہنگری کے سب سے دولت مند ترین خاندان میں 1560 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ اس کا بچپن ایکسٹ کے محل میں گزرا۔ ماہر استاذہ اکرام کی نگرانی میں اس نے تعلیم حاصل کی اور یہ تقریباً 4 زبانیں بول اور لکھ سکتی تھی۔ غرض یہ کہ اس کا بچپن خوب دولت اور ثروت میں گزرا۔ اس کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ خوبصورت تھی، حسین بھی تھی، دولت مند تھی، مغرور بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ مگر الزبتھ بیتھری سے 13 سال کی عمر میں ایک غلطی سرزد ہوئی اور وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے ایک کسان کی محبت میں گرفتار ہو کر زنا کر بیٹھی، جس کے نتیجے میں یہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ اس کسان کے ساتھ اس کے گھر والوں نے کیا کیا یہ کسی کو بھی آج تک پتہ نہیں چلا اور اس بچے کو ولاچیا اپنی پر اعتماد ملازمہ کے پاس بھیج دیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد الزبتھ بیتھری کی شادی فرینس نڈیسٹی نامی ایک نواب سے کر دی گئی۔ یہ اس دور کی سب سے مہنگی ترین شادی تھی۔ اس شادی میں ملک کے تمام بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ اس شادی پر تحفے میں فرینس نڈیسٹی نے اپنا خاندانی محل کینسٹس کیسل الزبتھ کو دے دیا۔ اس کیسل سے جڑی کافی بڑی جاگیر اور چھوٹے بڑے 17 گاؤں بھی تھے۔ شادی کے بعد یہ دونوں ہنسی خوشی یہاں رہنے لگے۔ ان کی شادی کے 3 سال بعد ہی یعنی 1578 عیسوی میں ہنگری کی سلطنت عثمانیہ سے جنگ چھڑ گئی اور الزبتھ بیتھری کے شوہر نڈیسٹی کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ لہٰذا وہ اپنی بیوی اور محل کو چھوڑ کر جنگ پر چلا گیا۔ پیچھے سے الزبتھ بیتھری نے محل اور جاگیر کا نظم لا۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اکاؤنٹ کے کام سر انجام دینے لگی۔ 1602 سے 1604 کے درمیان اس کے علاقے میں اس کے خلاف چیم گوئیاں ہونے لگی کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے جو کم عمر کنواری لڑکیوں کا خون پیتی ہے، مگر اس کے اصل و رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے سامنے یہ بات کہنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہنگری کے ایک منسٹر استوان وگیری نے جرت کرتے ہوئے ویانا کے کورٹ میں اس کے خلاف ایک درخواست دائر کی۔ الزبتھ بیتھری کا خاندان اس قدر طاقتور تھا کہ کورٹ کو بھی اس کے خلاف ایکشن لینے میں بہت ٹائم لگا۔ بالآخر 1610 ہنگری کے بادشاہ متھیس سیکنڈ نے اس کے خلاف جانچ کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم نے پورے 1 سال الزبتھ بیتھری کی تفتیش کی اور 300 سے زائد گواہوں کو جمع کیا۔ ان گواہوں میں معزز شرفا، چرچ کے پادریوں سے لے کر محل میں کام کرنے والے نوکر چاکر بھی شامل تھے۔ گواہوں کی نشاندہی پر جب اس ٹیم نے محل کی چھان بین کی تو ان کو کئی لڑکیوں کی لاشوں سمیت نیم مردہ لڑکیاں کہ جن پر وحشیانہ تشدد کیا گیا تھا اور کئی کٹے ہوئے انسانی اعضاء ملے۔ گواہوں کے مطابق الزبتھ بیتھری نے شروع میں اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کی کم عمر کنواری لڑکیوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے چند نوکر مختلف جگہوں پر جا کر خوبصورت کم عمر کنواری لڑکیوں کو زیادہ پیسے کا لالچ دے کر محل میں نوکری کے جھانسے دے کر یہاں لے آتے۔ پھر یہاں شروع ہوتی ہے مظالم کی ایسی داستان کہ جس کو سن کر انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ ان لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کو جگہ جگہ سے جلاتی، بری طرح مارتی پیٹتی، ان کے جسموں میں سوئیاں چبھوتی اور ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیتی۔ وہ کسی لڑکی کے جسم کا تمام خون نچوڑنے کے بعد اسے برہنہ حالت میں کسی ٹھنڈے پانی کے ایک تالاب میں ڈال دیتی کہ جب ٹھنڈ سے جم کر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس کے قتل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کسی لڑکی کے جسم کو شہد میں ترک کر کے ایک باغ میں چھوڑ دیتی کہ جہاں شہد کی مکھیاں اور متعدد کیڑے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے۔ اس عورت یعنی الزبتھ بیتھری کے اوپر آدم خور ہونے کا الزام بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ اس کام میں 3 ملازم بھی شریک تھے جنہیں سزائے موت سنائی گئی۔ انہی ملازموں نے اعتراف کیا کہ الزبتھ بیتھری ان لڑکیوں کے جسم سے خون نچوڑ کر ان سے غسل کیا کرتی تھی۔ اس کا معنی تھا کہ اس عمل سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور اس کی جوانی برقرار رہے گی۔ وہ کالے علوم پر اندھا اعتماد رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جتنا زیادہ ان لڑکیوں کو تڑپائے گی ان کے خون کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
اس نے کتنی لڑکیوں کو مارا، ان کی کتنی تعداد تھی، یہ آج تک پتہ نہیں چلا، مگر اس کے محل کی ایک رانی سوزین کے مطابق الزبتھ بیتھری ایک خفیہ ڈائری لکھا کرتی تھی کہ جس میں وہ اپنے تمام کرتوت درج کیا کرتی تھی۔ سوزین نے ایک مرتبہ وہ ڈائری پڑھنے کی جرت کی تھی اور اس وقت اس ڈائری میں اس کے شکاروں کی تعداد 650 درج تھی۔